مجید میں 5واں پارہ سورۃ النساء کی جو آیات بینات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ ہے لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہاری آرزوئیں اور تمنائیں اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی آرزوئیں اور تمنائیں کام نہیں دیں گی۔ یعنی اگر یہودی لوگ اور نصارہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور جنت اللہ نے ہمارے لیے بنا رکھی ہے، جہنم کا عذاب ہمیں نہیں دیا جائے گا، اگر جہنم کا عذاب ملا بھی تو ایک جگہ ارشاد ہے پہلے پارے میں کہ یہودیوں کا قول نقل کیا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، یہود لوگ کہتے ہیں اور نصارہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم کی آگ ہرگز چھوئے گی بھی نہیں الا ایام معدودہ، ہاں چند گنے چنے دن اگر جہنم میں گئے بعد میں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ یہودیوں کی ایک آرزو تھی، ایک تمنا تھی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ میرے بندو تمہاری آرزویں اسی طرح کی ہوں اور اہل کتاب کی جو آرزویں ہیں یہ خالی آرزو اور تمنا رکھنا کسی چیز کی کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے یا ہمیں نعمتیں مل جائیں گی، یہ کام دینے والی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ فرمایا مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو آدمی بھی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، یعنی اللہ کی ذات کا انکار کرے گا کہ سرے سے اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات کو مانے گا اور تسلیم کرے گا اور عقیدہ رکھے گا، یجزی بہ، اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ کوئی بھی ہو، وہ اہل کتاب میں سے ہوں، وہ اہل اسلام میں سے ہوں، یا دنیا کی کوئی اور قوم ہو، یا دنیا کا کوئی دوسرا مذہب ماننے والے ہوں، ان کو گناہ کا بدلہ ضرور ملے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، یہاں آرام ہے، یہاں دولت کی فراوانی ہے، یہاں خوب ترین صحت ہے، یہاں خوب ترین بنگلہ کوٹھیاں ہیں، یہاں خوب ترین سہولیات ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سہولیات ہمیں عالم آخرت میں ملیں گی اور یہاں گناہ میں مبتلا ہے۔ فرمایا نہیں، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کر اللہ کے ماں سوا کوئی بھی چیز انسان کی وارث اور مددگار نہیں بن سکتی، مخلوق کی مددگار نہیں ہوگی۔ کہ حضور
والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے اور ننگے ہونے کی حالت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا سخت ترین وقت ہوگا کہ اس وقت اس چیز کا تصور ہی نہیں ہوگا کہ ہم ننگے ہیں، بلکہ ایک عالم ہی عجیب غریب ہوگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے قہر سے اور عذاب سے اس قدر ڈر ہوگا کہ اس طرف خیال ہی نہیں ہوگا۔ ہم کس حال میں ہیں؟ اتنا سخت ترین وقت ہوگا۔ تو ایسے موقع میں فرمایا کہ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے بغیر نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ اللہ کے بغیر کوئی والی ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر جس آدمی نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کرنے والا مرد ہے یا نیک اعمال کرنے والی عورت ہے، بن ذکرین او انثیٰ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یہ جو نیک اعمال کیے جا رہے ہیں یہ ایمان کی حالت میں ہو، گویا کہ کفر کی حالت میں کیا ہوا عمل عند اللہ آخرت میں کام نہیں دے گا۔ کفار میں سے، مشرکین میں سے جو نیک کام دنیا میں کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا ہی میں دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، لیکن ایمان ایک ایسی دولت ہے، ایمان ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ ایمان دل میں ہوتے ہوئے، ایمان کے اوپر قائم رہتے ہوئے اور ایمان کو سلامت رکھ کر کوئی آدمی بھی، مرد ہو یا عورت ہو، وہ نیک اعمال کر رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں نیک عمل کر رہا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت ہی میں داخل ہوں گے۔ شرک ان کی زندگی میں نہیں آیا، کفر ان کی زبان پہ نہیں آیا، قرآن سے محبت کی، اعمال سے محبت کی، اللہ ذوالجلال والاکرام سے محبت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو برحق مانتے رہے اور اس عقیدہ پر بھی جمے رہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، آخری کتاب، آخری رسول، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر کوئی اس کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو اس کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جہاں پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، وہاں یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ میرے بعد جھوٹے لوگ آئیں گے، کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کی آخری کڑی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو
کامل ہو، اور کامل ایمان کی صورت میں انسان اعمال کر رہا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرمایا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ نے ترجمہ لکھا اس کا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کی پھٹن کے شگاف کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک چھوٹی سی شگاف ہوتی ہے، اس کو عربی میں نقیر کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ نیکی کو کم کر دیا جائے یا کسی کی نیکی کو بڑھا دیا جائے، نہیں، جتنے نیکی کی ہوگی اور جس وزن کی نیکی ہوگی اسی وزن کے برابر اس کو ثواب ملا دیا جائے گا۔ نیکیوں کو، اعمال کو قیامت میں تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن ترازویں لگا رکھیں گے، ہم نے قیامت کے دن ترازو جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی نفس کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر معمولی سا گنہار کے دانے کے برابر بھی، خشخاش کے دانے کے برابر بھی، ریت کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی تو أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو بھی اس ترازو میں لے آئیں گے، اور اس کے برابر بھی کوئی گناہ ہوگا تو اس کو بھی ہم ترازو میں لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم لوگ بہت کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ تو فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کھجور کی شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وَمَنْ أَسْلَمَ دِينًا مِّمَّنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس آدمی نے اپنے چہرے کو، اپنے تمام جسم کے اعضاء کو اللہ کی طرف پھیر دیا، کیا مطلب؟ جو اپنے پورے ارادے کے ساتھ اپنے جسم کے تمام اعضاء اور چہرے سمیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے اپنی عبدیت اور بندگی کا اظہار کرنے لگا، اور پھر وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی لائی ہوئی ملت ابراہیمی کی اتباع کی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ پیش کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب پیش کی قرآن مجید، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا نظریہ پیش کیا، یہ نظریہ دیگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے پیش کیا، اور ان میں جد امجد انبیاء کرام علیہ السلام کے سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے، اس لیے ان کا اس میں گرامی یہاں لیا کہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، جس نے ملت ابراہیمی کی سیدھے ہو کر اتباع کی، دائیں بائیں نہیں گیا، سیدھے اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اللہ کی توحید کو سمجھا، اللہ کی وحدانیت کو سمجھا، اور اللہ
اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا اقرار کیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت پر جمع رہا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے مطابق اس عقیدے پر جمع رہا تو فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ اللہ نے ان کو خلت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو دوستی عطا کی تھی، اور اللہ کے بہت قریب ترین دوست تھے، خلیل تھے، اس لیے انہیں خلیل کہا جا رہا ہے۔ اور یہ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ تمہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم نبی ہیں اور ان کی اتباع کرنی بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ دوستو، شروع میں حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، الکیس من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت۔ چالاک، ہوشیار وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کیے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عاجز ہے وہ آدمی، احمق بے وقوف ہے وہ آدمی، کم عقل ہے وہ آدمی جو نفس کی خواہشات میں لگا رہا، جو نفس کی پیروی میں لگا رہا، اور وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اللہ ذوالجلال والاکرام کے متعلق امیدیں باندھ رہا ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو درجات بلند کریں گے، قیامت میں جنتیں عطا فرمائیں گے، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور کر رہا ہے گناہ پر گناہ، پوری زندگی گناہ میں گزار رہا ہے، تو یہ آدمی عاجز اور درماندہ ہے۔ چالاک اور ہوشیار وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔